ڈینیو ایک یہودی بزنس مین ہے جس نے پاور سیکٹر، آئل فیلڈ اور کنسٹرکشن سمیت یورپ بھر میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ جرمنی میں موجود میری تعمیراتی کمپنی کے مین آفس کا سیکورٹی گارڈ پاکستانی مسلمان تھا۔ شکل و صورت سے کہیں بھی مسلمان نہیں لگتا تھا، بلکہ میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے یا کوئی بھی مذہبی رسم ادا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ اس میں یہ خوبی تھی کہ وہ ایماندار تھا، کام سے مخلص تھا۔ ایک دن جب میں ایک نیا پروجیکٹ پکڑنے کے لیے جرمنی گیا ہوا تھا اور ڈیل سائن کرنے کے بعد میں اپنی کمپنی کے جرمنی میں موجود مین آفس پہنچا تو گیٹ پر کھڑے مسلم پاکستانی سیکورٹی گارڈ نے مجھے دیکھتے ہی میری عزت میں اپنا ہتھیار سائڈ پر رکھ کر میرے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے مجھے کیا سوجی کہ میں اس مسلمان نوجوان کے پاس رک گیا اور اسے کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے ایک مسلمان 100 غیر مسلم پر باری ہے، جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے جیسے کسی ایک پر بھی باری پڑھ سکتے ہو۔ ڈینیو کہتا ہے کہ پاکستانی مسلمان نے بہت تحمل سے میری بات سنی اور پھر میری تصحیح کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 100 کافر پر ایک مسلمانی کو باری قرار دیا، وہی آگے مجھ جیسے کمزور ایمان والوں کا علم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 10 اور پھر 2 کافروں پر ایک مسلمان کو باری قرار دیا۔ اس مسلمان سیکورٹی گارڈ کی بات بجاتی، مگر میں اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہا یا تو تم ثابت کرو کہ مسلمان 100 کافر پر باری ہے، یا پھر مان لو کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ جھوٹ ہے۔ میری بات سن کر مسلمان سیکورٹی گارڈ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، جسے میں نے اپنی فتح سمجھا اور دفتر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ابھی ایک قدم اٹھا ہی تھا کہ مسلم سیکورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر قرآن کریم میں ایک ایک لفظ سچ ہے، یہ میرا ایمان ہے اور میں بہت جلد آپ کو ثابت کر دوں گا کہ ایک ایک مسلمان 100 کافر پر باری ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا مجھے شدت سے انتظار رہے گا اور آگے بڑھ گیا۔ جب میرا باقی سٹاف جو میری اور مسلم سیکورٹی گارڈ کی بات سن رہا تھا وہ مجھے داد دیتے ہوئے میرے ساتھ چلنے لگے۔ وقت اپنی روانی سے گزرتا گیا۔ جس دن صبح پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہوتا ہے، اس سے پہلے کی ایک شام میں کمپنی کے مین آفس میں ایک پارٹی رکھتا ہوں جسے میں اپنی مختلف کمپنیوں کے 750 افراد کو مدعو کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی رائے دیں اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کریں۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے سب کو باری باری سٹیج پر بلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں جاتا ہوں اور نئے پروجیکٹ کی ڈیل کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میرے نئے پروجیکٹ مینیجر کو دعوت دی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے ہی مسلمان سیکورٹی گارڈ سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، گن لوڈ کرتا ہے اور سب کو آرام سے بیٹھے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سر کوئی سے 100 غیر مسلم کھڑے کریں جو اکیلے مسلم میرا سیکورٹی گارڈ کا مقابلہ کر سکیں۔ جسے اپنی زندگی پیاری نہیں وہ اٹھے اور اپنی سیٹ پر کھڑا ہو، مگر یاد رکھنا جو کھڑا ہوگا وہ پھر کبھی نہ بیٹھ سکے گا، نہ کھڑا ہو سکے گا۔ مسلم سیکورٹی گارڈ کا اعلان سن کر حال میں سکتہ طاری ہو گیا۔ میں اٹھ کر بات کرنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ تقریباً 1.5 منٹ یہی صورتحال رہی۔ اس دوران کسی نے پولیس کو کال دی، مگر پولیس کی آمد سے پہلے ہی مسلم سیکورٹی گارڈ دوبارہ مجھے سمیت بیٹھے ہوئے حاضرین سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ میرے ہاتھ میں موجود بندوق خالی ہے، اس میں کوئی گولی نہیں ہے۔ میں بس آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بالکل سچ لکھا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ تو جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، پھر قرآن پاک میں جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آج اور اسی وقت اپنی جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں کسی ایسی جگہ پر جاب نہیں کرنا چاہتا جہاں میری ایمان کو مشکوک بنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سیکورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے سر کے بجائے میرا نام پکارا اور کہا، مسٹر ڈینیو، یاد رکھنا مسلمان آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے، بس تم جیسے لوگوں کی چالوں نے ان کا ایمان کمزور کر دیا، ورنہ آج تم نے آزما لیا ہے۔ ایک نہتہ مسلمان تم 700 لوگوں کو خالی ہتھیار کے بل بوتے پر دبا کر رکھ سکتا ہے۔ ابھی مسلم سیکورٹی گارڈ کی بات جاری تھی کہ جرمن پولیس کے دستے حال میں داخل ہوئے۔ سب نے ہتھیار تان لیے، پوزیشن لے لیں اور مخاطب ہو کر پوچھا، مسلم دہشت گرد کہاں ہیں؟ کوئی اشارہ دیں۔ تب میں فوراً کھڑا ہوا
ہاتھوں اوپر کر کے اسٹیج پر گیا، اپنا تعارف دیا اور بتایا کہ یہاں ایک اسٹیج ڈرامہ ہو رہا تھا، اس کردار سے متاثر ہو کر کسی نے آپ کو کال کر دی، میں معافی چاہتا ہوں تکلیف کے لیے۔ ساتھ ہی پولیس آفیسر کا شکریہ ادا کر کے انہیں واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد مسلم سیکورٹی گارڈ کو بہتر جاب کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا اور میں نے اسے گولڈن ہینڈ شیک دے کر رخصت کر دیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے دو نتیجے حاصل کیے۔ نمبر 1، کبھی کسی کے مذہب کے متعلق گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے اسے تکلیف پہنچے، کیونکہ تکلیف کسی بھی وقت تیش میں بدل سکتی ہے۔ اور نمبر 2، نہ ہی مسلمان کمزور ہیں نہ ہی ان کا ایمان کمزور ہے، بس مسلمانوں کی ایمان تازہ رکھنے والے علماء کمزور ہیں اور ان کی اس کمزوری کا فائدہ پوری غیر مسلم دنیا اٹھا رہی ہے۔